ہمارے جو پائلٹ ہے فائٹر پائلٹس ان کا پروفیشنلزم ان کی ٹیکنیکس اس پہ ذرا روشنی ڈالیے گا. جی یقیناً، لیکن اس سے پہلے میں ایک بار پھر جو ہے نا پوری پاکستانی قوم کو مبارکباد دینا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ کی نصرت ہمارے ساتھ تھی اور ہم نے اپنے سے کئی گنا بڑے نومیریکل اعتبار سے دشمن کو ہم نے شکست دی. میں عبداللہ گل صاحب کو بھی مبارکباد دوں گا خاص طور پہ. عبداللہ صاحب اور میں پچھلے 20 دنوں سے بے شمار چینلز پہ ہم اکٹھے رہے، تو ان کے والد صاحب کی روح آج بڑی خوش ہوگی جی کہ آج کی جو جنریشن ہے یونیفارم میں انہوں نے اپنی وردی کا حق ادا کیا ہے. میں سیلیبریشن تو اس طرح جی، میں آج جب آ رہا تھا آپ کی یہ گرین ٹائر دیکھ کے دیکھیے کہ میں جب آ رہا تھا تو میری بیگم نے میرے لیے بھی پاکستان کے فلیگ کی شرٹ خاص طور پہ نکالی کہ تاکہ جائے اور آپ سیلیبریٹ کریں. تو یہ ہے اس وقت فیلنگ. ویسٹ کوٹ گرین اور فلیگ ہے جی. اچھا، اب اسپیسیفکلی ایئر فورس کی طرف آئیں. دیکھیے یہ جو جنگ تھی نا، یہ پریڈومیننٹلی یہ ایئر کے میڈیم میں جو ہے لڑی گئی. ایون جو یعنی میزائل یا ڈرونز بھی جا رہے تھے وہ بھی ایئر کا ہی میڈیم، تو وہ سارے ایئر پار کا حصہ ہوتے ہیں. جو ہمیں اپنی تیاریوں پہ کوئی شک نہیں تھا. میں ایئر فورس کا حصہ رہا ہوں اپنی ساری زندگی اور موجودہ ایئر فورس کی قیادت کو اور جو باقی ٹاپ لیول پہ ٹیم ہے ان کو پرسنلی جانتے ہوئے مجھے ان کے ریزالو یا ان کی کمٹمنٹ پہ بھی کوئی ڈاؤٹ نہیں تھا. جو چیز جس نے مجھے سرپرائز کیا نا، میں آلدو وہ ہمارے دشمن ہیں اور ہم ساری عمر ان کے خلاف تیاری کرتے رہے اور لڑتے رہے، لیکن میرا جو پرسیپشن تھی انڈین ایئر فورس کے بارے میں وہ قدرے بہتر تھی. میں ان کو ایک پروفیشنل ایئر فورس سمجھتا تھا، لیکن جس طرح سے وہ کولیپس ہوئے ہیں وہ میرا خیال ہے شاید ابھی تک شیل شاکڈ ہوں گے اور سوچ رہے ہوں گے کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا. غبارے میں ہوا تھی وہ نکل گئی. دیکھیے جی، انڈین میڈیا نے ایک ہائپ کریٹ کی. 2019 میں مودی صاحب نے کہا کہ اگر ہمارے پاس رافیل ہوتے تو ہمیں یہ ہزیمت نہ اٹھانا پڑتی جو پاک فضائیہ نے آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ کی صورت میں انہیں دیا. تو رافیل بھی آ گئے. اس کو انہوں نے سینٹر آف گریوٹی بنا لیا تھا اپنا. انہوں نے S-400 کو اپنا سینٹر آف گریوٹی بنا لیا تھا. یعنی ان کا انحصار ہارڈ ویئر پہ تھا، جبکہ ہمارا انحصار ہارڈ ویئر ہم نے بھی ایکوائر کیے، لیکن ہمارا انحصار اپنے ایمانی طاقت کے علاوہ وہ تو تھا ہماری تربیت. کیونکہ ہمیں تو قرآن حکم دیتا نا جی تیاری کا. سورہ انفال ہے کیا؟ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ. اور آج کل کے زمانے میں پلے ہوئے گھوڑے یہی ہیں جو ہم نے استعمال کیے. وہ دیکھیں نا، وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، ہمارے شاہین طیرن ابابیل بن کے برس رہے تھے اور ان کو جو ہے نا کھائے ہوئی بھوس کی مانند کر کے آئے. کعصف مأکول، ہندوستان کعصف مأکول کا نقشہ پیش کر رہے. تو یہ جو کریڈٹ ہے نا یہ ہماری سکسیسو ایئر فورس کی لیڈرشپ کو جاتا ہے. ایئر مارشل اصغر خان، نور خان، ان کے بعد میں آنے والے ہمارے تمام ایئر چیفز اور پھر موجودہ مجاہد انور صاحب، پھر ابھی ظہیر بابر صاحب. دیکھیے یہ وہ لوگ ہیں. میں آپ کو بتاؤں جی، ہمارا جو کامبیٹ کمانڈر سکول ہے جو جہاں پہ ہم اپنے پائلٹس اور ایئر ڈیفنس آفیسرز کو ریئل وار ٹائم سیناریو میں ہم ان کو ٹرین کرتے ہیں. یعنی جب ہم ریئل وار ٹائم کہتے ہیں تو اس میں کوئی سپیڈ، کوئی ہائٹ، کوئی سیفٹی لمٹ نہیں ہوتی. ٹھیک، وہ دنیا کے جو ٹاپ گن سکول ہے یا وہ اس کی ریٹنگ کا وہ سکول ہے. پھر ہماری ایک روٹین ہے جی، ہمارے ایئر چیف یا جو ہوتے ہیں جب بھی کسی بیس پہ جائیں وہ سرپرائز وزٹ کر لیں گے کسی فائٹر اسکواڈن کا، اور جو اس وقت وہاں پہ شیڈولنگ ہوئی ہوتی ہے اس مشن میں خود شیڈول ہو کے وہ جا کے ینگسٹر کے ساتھ خود کامبیٹ کرتے ہیں. تو جب آپ کے کمانڈرز کا یہ جذبہ ہو تو پھر ہمارے جو بچے ہیں نا جی وہ جب ٹیک آف کرتے ہیں تو ان کی یہ دعا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا مشن اکمپلش ہو. اچھا، یہ جو ڈیتھ سرٹیفکیٹ پہ سائن کر رہے تھے، بڑی پکچر وائرل ہوئی، اس کا ذرا بتائیں وہ کیا ہے؟ جی مجھے ایگزیکٹلی نہیں پتا جی کہ وہ اس وقت کس ڈاکومنٹ کو سائن کر رہے ہیں. بہرحال ہر مشن پہ جانے سے پہلے ہم جب اپنے بک آؤٹ کرتے ہیں اس جہاز کو، وہ جہاز ہمارے سپرد کیا جاتا ہے جی قوم کی امانت کے طور پہ، اور ہم اس جہاز کو سروسیبل کامبیٹ ریڈی اس میں لے کے
میں بتا رہا تھا کہ جی ہمارا جذبہ جو ہوتا ہے نا، ہمیں پتہ ہے کہ جب آپ نے ٹیک آف کیا تو شاید آپ واپس نہیں آئیں گے. لکھتے ہیں کہ اگر واپس نہ آئے شہید، اگر واپس آ گیا تو غازی. وہ جی ہر کوئی شہادت کی تمنا کرتا ہے، اور جب آپ موت سے ڈرتے نہیں ہیں تو موت خود آپ سے بھاگ رہی ہے. اچھا ایئر مارشل صاحب، یہ ایک چیز بڑی انٹرسٹنگ ہے. شہید جب شہید ہوتا ہے، خون کا قطرہ زمین پہ ٹپکنے سے پہلے حدیث میں ہے اللہ سے ملاقات ہوتی ہے. تو ایک ہے واپس آنا، اپنے دوستوں سے ملاقات، ایک اللہ سے ملاقات. تو بھارت نے اس قوم کو للکارا ہے جو اللہ کے، جس کا فوجی اللہ کی ملاقات کی طلب زیادہ رکھتا ہے. جی دیکھیے جی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب جنت میں مسلمان چلے جائیں گے تو جنت کی نعمتوں کو دیکھتے ہوئے کوئی واپس آنے کی تمنا نہیں کرے گا. یہ صرف ایک شہید ہوگا واہ. جو کہے گا یا اللہ مجھے واپس بھیج تاکہ میں پھر سے تمہاری راہ میں جہاد کروں. جموں کشمیر فرسٹ پریورٹی نہیں ہونی چاہیے نیگوسیشنز میں؟ میں عرض کرتا ہوں جی، دیکھیے میرے خیال میں جیسے کہ اب ہم پوزیشن آف اسٹرینتھ سے بات کر رہے ہیں کیونکہ اللہ نے ہمیں فتح دی ہے. بھارت جو کبھی جو ہے، جب ایک بار آپ کو یاد ہوگا ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے میڈیٹ کرنے کی آفر کی تو بھارت نے بڑی حقارت سے اس کو ڈینائی کر دیا. انہوں نے کہا جی یہ ہمیں کسی کی میڈیشن کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اب وہ خود اپنا جو ہے نا کیس لے کے گیا کہ میری جان چھڑائیں پاکستان سے، مجھے گردن سے دبوچا ہوا انہوں نے. تو اب ہمیں کن 4 کارڈنل پوائنٹس پہ کام کرنا. ارنب گوسوامی کی چیخیں بھی بتا رہی ہیں جی کل سے. بالکل، ان کے فارن منسٹر کی آپ نے باڈی لینگویج دیکھی کہ وہ آخری لفظ ابھی اس کے منہ میں تھا اس اسٹیٹمنٹ کا تو وہ روسٹم چھوڑ کے چلا گیا کہ کہیں کوئی سوال نہ کر لے. وہ حلق میں اٹک رہے تھے اس کے الفاظ. دیکھیے جی، ہمارا پہلا کارڈنل پوائنٹ ہے کشمیر. ہمیں یہ گارنٹیز لینی چاہیے کہ اب جو ہے کشمیر کے مسئلے پہ ایک فریش UN سیکیورٹی ریزولوشن آئے جس کے اندر دونوں فریقین ایک روڈ میپ پہ ایگری کریں اور اس کو ٹائم لائنز کے ساتھ اس کو اٹیچ کیا جائے، اور اس کی گارنٹی جو ہے وہ P5 دیں. کیونکہ یہ دنیا نے دیکھ لیا ہے کہ یہ ایک ایٹامک، ایک نیوکلیئر فلیش پوائنٹ ہے. وہ پہلے شاید کتابوں میں تھا، اب ہم نے ڈیمونسٹریٹ کر دیا کہ یہ واقعی ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انڈیا سے کہا جائے کہ فوج وہاں سے نکالیں اور انٹرنیشنل جو ایک پیس. جی وہ ساری اس کی اندر ڈیٹیلز ہوں گی نا جی کہ وہ یونائٹڈ نیشن وہاں پہ جو آبزرور گروپ ہے اس کا کیا اصل اسٹیٹ ٹیررزم سپانسرڈ انڈیا کا تو کشمیر میں. جی اس سے پھر ہم آگے آئے. سیکنڈ پوائنٹ یہ ہے کہ جو سنتاس معاہدہ انہوں نے سیبوٹاج کرنے کی کوشش کی ہے اور اس خطے میں ایکولوجیکل جو ہے ایک ڈیزاسٹر کی انہوں نے ابتدا کرنا چاہیے، فوڈ سیکیورٹی کو تھریٹ کیا ہے. اس کی ایشورنسز ہمیں لینی چاہیے کہ جو دنیا کے لاز ہیں، انٹرنیشنل لاز ہیں، اس کے مطابق جو ایز اے لو ریپیرین کنٹری ہمارا حق ہے وہ ہمیں دیا جائے سسٹینیبل طریقے سے. تیسری چیز ٹیررزم. ہمارے پاس سفیشینٹ ثبوت ہے کہ بھارت پاکستان کے اندر بھی ٹیررزم کرواتا ہے. صرف کشمیر میں ٹیررزم نہیں ہے اپنے لوگوں کے خلاف. ہم جو وہ BLA کو یا دوسرے جو TTP ہیں ان کو افغانستان کی سرزمین استعمال کر رہے ہیں. اس فل اسپیکٹرم ٹیررزم میں جو بھارت کا رول ہے اس کو ایکسپوز کرنا اور اس کو کرٹیل کرنا ایک پوائنٹ ہونا چاہیے. ایکسپورٹ کر رہے ہیں ٹیررزم انڈیا، سب سے بڑی ایکسپورٹ ٹیررزم ہے. دیکھیے جی ہمیں تو وہ یہ کہتا نا کہ ہم سپورٹ کرتے ہیں سو کالڈ الیجڈلی ٹیررسٹ کو. جو بھارت کرتا ہے وہ اسٹیٹ سپانسرڈ ٹیررزم ہے، وہ تو خود سب سے بڑا ٹیررسٹ اسٹیٹ ہے. ہمارے یہاں تو کچھ بھی، بلکہ انہوں نے جن کو ٹیررسٹ سمجھ کے اٹیک کیا ہے وہ بچے، عورتیں، قرآن مجید اور مسجد تھی. جی اور دنیا کو دکھایا ہے. ڈاکٹر صاحب آخری پوائنٹ اس میں یہ ہونا چاہیے کہ ایک میکنزم ایوالو کیا جائے کہ جس میں دونوں ملک اس چیز کے پابند ہوں کہ اگر آئندہ کسی ملک میں کوئی جینوئن یا فالس فلیگ آپریشن ہوتا ہے تو اس کے اوپر ایک وہ میکنزم ان پلیس ہو کہ ایک انٹرنیشنل انکوائری اسٹریٹ اوے جو ہے نا آرڈر کی جائے. یہاں تو 10 منٹ نہیں لگتے FIR درج ہوتے ہیں. اور پینڈنگ دی ریزلٹ آف دیٹ انکوائری دونوں ملک اس چیز کے پابند ہوں کہ وہ اپنے میڈیا کو روکیں کہ وہ وار جو ہے نا مانگرنگ نہ کریں، وہ میڈیا وار شروع نہ کر دیں. دیکھیے اس دفعہ بھارت کیوں پھنسا ہے کہ ان کے میڈیا نے اتنی زیادہ ہائپ کریٹ کر دی تھی کہ باوجود اس کے کہ ان کے وائس چیف آف ایئر اسٹاف نے کہا کہ ہم لڑنے کے قابل نہیں ہیں، اس کو سیک کر دیا گیا.
ان کے ناردرن کمانڈ کے کمانڈر نے کہا کہ جنگ نہ کریں، اس کو کالا پانی ٹرانسفر ان کی بات درست ثابت ہوئی، ان کی بات درست ثابت ہوئی۔ اب موقع ہے کہ وہ ان کو بلائیں، ان سے معافی مانگیں اور ان کو ایوارڈ دیں۔ آپ نے کہا تھا لڑنے کے قابل وہ نہیں، جو انہوں نے پدم شری اور پتہ نہیں کون کون سے ویل چکر رکھے ہوئے ہیں جو انہوں نے ابھی نندن کو دیے تھے اپنے فیس سیونگ کے لیے،